بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب کا یہ آخری باب ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کو یہ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے، یہ جو کتاب کے کانٹینٹس کا جو ٹیبل ہے، یہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ مقدمہ ہے مؤلف کا، یعنی کہ مؤلف سے مراد جو اس کتاب کو تالیف کرنے والے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. وائوا کے اندر بعض طلبہ سے میں نے نام پوچھا مصنف کا، تو مصنف کا نام ان کو یاد نہیں تھا. تو کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر کم از کم اس کتاب کا بنیادی جو تعارف ہے وہ ضرور آپ کو ہونا چاہیے. یہ میں صرف اس سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک عمومی بات کر رہا ہوں. عمومی طور پہ بھی آپ جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، یا آپ کوئی کتاب آپ نے نہ بھی پڑھی ہو، اگر آپ نے کوئی کتاب خریدی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی کتاب موجود ہے، تو آپ کو اس کو پڑھنے کا موقع نہ بھی ملے تب بھی کم از کم آپ کو اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات ضرور دیکھ لینی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کا جو فہرست جس کو ہم کہتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس، اس کو جو ہے وہ نظر مار لیں کہ انسان کو پتہ ہو کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو ورنہ بعض دفعہ جو ہے وہ بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز صرف ان چیزوں کا جاننا بھی جو ہے نا یہ بھی علم ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے انسان کو. تو پہلے جو ہے وہ مقدمہ تھا. سر میں ابھی اپنے بیٹے کو پڑھا رہی تھی، تو وہ کے جی کلاس سے ہی جب اسکول والے ہیں نا تو وہ بک سب سے پہلے بچوں کو ریڈنگ کے لیے دیتے ہیں، تو اس میں یہی بک کا نام اور رائٹر نیم سب سے پہلے سکھاتے ہیں کے بالکل جی سے ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. تو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس سے جو ہے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے. بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معانی القرآن لاصحابہ، اس کے بعد پہلا باب تھا جس کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن مجید کے معانی بھی بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف قرآن مجید کے الفاظ کا ابلاغ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، بلکہ اس کے معانی کا ابلاغ بھی کیا ہے، اس کے معانی بھی اپنے صحابہ تک پہنچائے ہیں. اس کے بعد تیسرا باب جو تھا وہ کیا تھا؟ اختلاف التنوع و اختلاف التضاد فی تفسیر السلف، کہ سلف کی جو تفسیر ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سلف اور صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے معانی جو ہے وہ بھی ڈلیور کیے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو صحابہ ہیں یا جو تابعین ہیں ان سے جو تفسیر نقل ہوتی ہے پھر اس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ اس فصل کے اندر تھا کہ جو اختلاف ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف تضاد ہی ہو، اور اعتراض جو ہے وہ اختلاف تضاد پہ بنتا ہے، اختلاف تنوع پر اعتراض نہیں بنتا. اور پھر اس کے بعد اگلا جو باب تھا اس میں تھا الاختلاف الواقع فی کتب التفسیر من جہت النقل و من جہت الاستدلال، کہ جو تفاسیر کے اندر بتائیے. اب ایکو ختم ہوئی آواز میں؟ چلیں میں پڑھاتا جی ہوں شاید انشاءاللہ. کلیئر ہے آواز. چلیں جی ٹھیک. آواز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک بہن نے میسج کیا ہے کہ آواز میں ایکو ہے، اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں اتار دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں یہاں پر کمرہ بھی خالی خالی سا ہے، شاید اس وجہ سے بھی ایکو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہو، لیکن یہ روزانہ یہاں پر ہی ہم پڑھتے ہیں تو شاید یہ ہینڈ فری کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہوگی. اب شاید انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو الاختلاف الواقع فی کتب التفسیر من جہت النقل و من جہت الاستدلال، وہ اختلاف جو کہ تفسیر کی کتابوں میں واقع ہو گیا ہے
اور من جہت النقلی و من جہت الاستدلال، وہ بعض دفعہ جو اختلاف ہے وہ من جہت النقل ہے، یعنی کہ کوئی چیز روایت ہونے میں اختلاف ہے، یہ اختلاف کی ایک قسم ہے کہ کسی چیز کی روایت میں اختلاف ہونا۔ اور اختلاف کا دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ استدلال کے اندر اختلاف ہے، مطلب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آپ نے استدلال کرنا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو جنگ بدر ہے وہ پہلے ہوئی ہے یا جنگ احد پہلے ہوئی ہے؟ بتائیے۔ بدر شیخ پہلے ہوئی ہے۔ بدر پہلے ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو یہ آپ نے یہ بات جو آپ تک پہنچی ہے، یہ کسی کا استدلال ہے؟ سر نقل ہوئی ہے۔ یہ منقول بات ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور سر۔ لیکن اگر میں آپ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی مثال کے طور پہ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے، کہ مثال میں دے رہا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ او جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء، یا پھر وہ جو وضو والی جو آیت ہے کہ جب تم جو ہے وہ وضو کرو تو پہلے جو ہے وہ چہرے کو دھو لو، اور پھر یہ جو پورا قرآن مجید کی آیت ہے ہم نے پڑھی ہے ترجمے میں بھی، تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو کے اندر ترتیب شرط ہے، وضو کے لیے ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے؟ اب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ہاں اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو کے اندر ترتیب بھی فرض ہے، ترتیب کا خیال رکھنا بھی فرض ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی واؤ جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ترتیب فرض نہیں ہے، تو یہ جو اختلاف ہے یہ من جہت النقل ہے یا وہ من جہت الاستدلال ہے؟ جی بتائیے۔ جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ آ رہی ہے شیخ آواز آپ؟ میں نے جو سوال کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سنائی دیا یا نہیں؟ سر میں نے ریپلائی شیخ کیا کہ بیچ یہ استدلال ہے۔ اچھا، نہیں مجھے جواب کی آواز نہیں آئی، شاید میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا فلکچویٹ کر رہا ہے، جی سر ٹھیک ہے۔ استدلال ہے، یہ ایسے جی مسائل جو ہیں۔ یہ جو ہے من جہت الاستدلال ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو استدلال کی جو ہے وہ یہ دو جو ہے وہ بیان ہوئے کہ بعض دفعہ استدلال جو اختلاف ہوتا ہے وہ من جہت النقل ہوتا ہے، بعض دفعہ من جہت الاستدلال ہوتا ہے۔ یہ فصل ہماری شاید تھوڑی سی رہ گئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آج اگلی فصل ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو اگلی فصل ہے وہ ہے احسن طرق تفسیر القرآن، احسن طرق تفسیر القرآن، قرآن مجید کی تفسیر کے بہترین طریقے کون سے ہیں، یا قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے احسن طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فصل کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے۔ جی تیار ہیں آپ سب لوگ؟ جی شیخ تیار ہے۔ جی۔ جی سر۔ فصل فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے، یعنی کہ اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے، فَمَا أَحْسَنُ طُرُقِ التَّفْسِيرِ، تفسیر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فالجواب، تو اس کا جواب یہ ہے، ان اصح الطرق فی ذلك ان یفسر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید ہی کے ذریعے کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے کی جائے۔ فما اجمل فی مکان فانہ قد فسر فی موضع آخر، تو پس جو چیز اجمل مجمل طور پہ بیان کی گئی ہے، مجمل طور پہ، فی مکان کسی ایک جگہ پہ، فانہ قد فسر فی موضع آخر، اس کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کسی دوسری جگہ پہ۔ وَمَخْتُصِرَ فِي مَكَانٍ، اور جو چیز اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہے کسی ایک جگہ پہ، فَقَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعٍ آخر،
اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کسی دوسری جگہ پہ. اس بات کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. ٹھیک ہے. تو یہ کبھی کبھی جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات کیوں نکلواتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم قرآن شروع کیا تھا، ہم نے پہلے پارے سے جب شروع کیا تھا سورہ فاتحہ میں، تو تب بہت زیادہ جو ہے وہ ہم مختلف جگہوں سے آیات نکلواتے تھے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو سب کو، کہ قرآن مجید سے دوسرے مقامات نکلوانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بتائے گا کوئی؟ جی شیخ، تفسیر کے لیے اس کی یعنی کہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر ایک جگہ پر جو سا مکمل ہے، یعنی کہ زیادہ کلیئر نہیں ہے، تو کسی دوسرے مقام پر جو سا بالکل واضح موجود ہے. بالکل واضح ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس مقصد سے جب ترجمہ پڑھاتے ہوئے یا تفسیر پڑھاتے ہوئے مدرس کو چاہیے کہ طلبہ کے سامنے زیادہ زیادہ آیات نکلوائے، خاص طور پہ آغاز میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے طلبہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قرآن مجید کے کسی ایک مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام سے مدد لینی پڑتی ہے، کسی تیسرے مقام کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ ہم نے اصول التفسیر نہ پڑھائے ہوں، کسی کو اصول التفسیر نہ پڑھایا ہو، لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس کو جب ترجمہ پڑھائیں گے تو وہ خود بخود اس بات کو سمجھ جائے گا کہ قرآن مجید کا بعض مقام جو ہے وہ بعض مقام کی وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے. شیخ یہ دوسری بات دوبارہ بتا دیں. جی میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ قرآن شیخ یہ مجید، عربی کی یہ جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کی. جی، ان اصح الطرق فی ذلک ان یفسر القرآن بالقرآن فما اجمل فی مکانہ فانہ قد فسر فی موضع آخر. کسی ایک جگہ جس چیز کو مجمل طور پہ بیان کیا گیا ہے، دوسری جگہ اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مجمل طور پہ ہوتا ہے کسی بات کو اجمال کے ساتھ بیان کرنا، یعنی کہ بغیر بہت زیادہ وضاحت کی. اور ومختصر فی مکان، کسی ایک جگہ پہ کسی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مختصر طور پہ، فقط بسط فی موضع آخر، اس کو دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ پھیلا کر بیان کیا گیا ہے. تو ٹھیک یہ ہے. اجمال اور اختصار میں کیا فرق ہوگا؟ اجمال اور اختصار کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان ہے، جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ہمیں ان کے بارے میں ان کے ناموں کا پتہ ہے؟ نہیں شیخ. نہیں پتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بعض کا نام آپ کو بتایا ہے، بعض کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جن کے ہمیں ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے، کیا ہمارا ان پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو یہ ہمارا جو ایمان ہے نا، یہ اجمالی ایمان ہے. اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں تفصیل نہیں پتا، ہمیں ان کے ناموں کے بارے میں نہیں پتا، ہمیں ان کی جگہوں کے بارے میں نہیں پتا کہ کون جو ہے وہ کہاں پر آیا، لیکن ہمارا اجمالی طور پہ یہ ایمان ہے، یعنی کہ جنرلی طور پہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم ان سب کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اجمال. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان ہے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ہمارا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ہمارا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو یہ ہوتی ہے تفسیر. ٹھیک ہے. جی شیخ، میں نے اختصار کا پوچھا ہے، اجمال اور اختصار میں. ہاں جی. اجمال کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی 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 جی. اختصار کی مثال یہ ہے کہ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ پڑھا ہے، لیکن کسی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں سے کوئی ایک خاص واقعہ بیان ہوا ہے، کسی جگہ جی پر جو ہے وہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. تو یہ ہے کہ کسی جگہ تو اس قصے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی دوسری جگہ اسی قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ ہے اختصار اور تفصیل. شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں یہ، یعنی کہ نہیں نہیں، ملتے تھوڑا سا جلتے ہیں، فرق ہے ایک ہی. دونوں میں، فرق ہے دونوں میں، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے.
یا چلے میں آپ کو اس کی ایک اور طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یا اس طرح شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجمل جو غیر واضح ہوتا ہے اور یعنی کہ جو اختصار مختصر کر کے بیان کرنا. دیکھیں مجمل بھی جو ہوتا ہے نا وہ غیر واضح نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہ نا زیادہ جنرل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ان جنرل ٹرمز، وہ چیز زیادہ جنرل ہوتی ہے، بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہوتی. اجمال اس چیز کو کہتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا. جو شخص ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا. کیا میری یہ بات درست ہے؟ جی شیخ. جی درست ہے. لیکن میں نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ ایمان کس کس چیز پر لانا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم یوم آخرت پر ایمان لاؤ، تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، تم کتابوں پر ایمان لاؤ، تم انبیاء پر ایمان لاؤ. تو یہ ہے تفصیل اس اجمال کی جو کہ پہلے جملے کے اندر تھا. پہلے جملے کے اندر اجمال تھا، دوسرے جملے کے اندر تفصیل ہے. یہ ہوتا ہے اجمال اور تفصیل. جی بتائیں، کچھ سمجھ آئی ہے؟ لائبہ بہن آپ جی بتائیں. سر. جی سر. واضح ہے؟ جی سر. جی سر. بارک اللہ فیکم. اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نہیں شیخ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، شیخ کلیئر ہے. بارک اللہ فیکم. فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ، اگر آپ کو یہ چیز تھکا دے، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی وضاحت آپ کو قرآن میں نہ مل سکے، فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ، تو آپ سنت کو لازمی پکڑیں، سنت کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہو گیا. فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ، کیونکہ سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی شارح ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی شرح کرتی ہے. وَمُوضِحَةٌ لَهُ، اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے. سنت جو ہے وہ قرآن مجید، قرآن پاک کی شارح بھی ہے اور اس کی وضاحت کرنے والی بھی ہے. بل قد قال الامام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مما فہمہ من القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فہم قرآن ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم قرآن ہے. کیونکہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ جو اللہ نے آپ کو جو سجھایا ہے، اللہ نے جو آپ کو فہم دیا ہے اس کتاب کا، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کتاب نازل ہی اس مقصد کے لیے کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعات ہیں، آپ کے جو بھی ڈیسیجنز ہیں، آپ کے جو بھی فیصلے ہیں، وہ دراصل قرآن مجید کا فہم، اس کے فہم کا اظہار ہے. وقال تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلنا وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے. ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قرآن ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، وضاحت کر دیں اس چیز کی کہ جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ یہاں پر ہماری بات ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر اس لیے تاکہ آپ ان کے لیے وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیں. ٹھیک ہے. تو وَلِهَذَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، خبردار، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے ایک تو قرآن دیا گیا ہے اور اسی طرح قرآن کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے. وہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے سنت، یعنی کہ اس قرآن کی وضاحت، اس قرآن کا فہم. ٹھیک ہے جی. تو
اگر قرآن کے اندر کسی چیز کی تفصیل معلوم نہ ہو تو اس کے لیے سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا. والسنت ایضا تنزل علیہ بالوحی کما ینزل القرآن، اور سنت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی جاتی تھی، مطلب سنت بھی وہی ہے جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا. ہاں فرق یہ ہے لا انہا تتلا کما یتلا، سنت کی تلاوت اس طرح نہیں کی جاتی تھی جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی. وقد استدل الامام الشافعی وغیرہ من الائمة على ذلك بأدلة كثيرة، اور اس بات پر کہ سنت بھی وہی ہے امام شافعی نے اور دوسرے علماء نے بہت زیادہ دلائل جو ہے وہ پیش کیے ہیں، استدلالات کیے ہیں. لیکن لیس ھذا موضع ذلک، یہ جگہ جو ہے یہ ان استدلالات کو ذکر کرنے کی نہیں ہے. والغرض، مقصد یہ ہے کہ انک تطلب تفسیر القرآن منہ فإن لم تجدہ فمن السنۃ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی تلاش کریں. ہاں اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر سنت کی طرف رجوع کریں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان سے پوچھا تھا بما تحکم، تم کس چیز کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے؟ قال بکتاب اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا. قال فإن لم تجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں قرآن میں جو ہے وہ نہ ملے، قال بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی سنت کی طرف رجوع کروں گا. قال فإن لم تجد، آپ نے کہا اگر تمہیں وہاں پر بھی نہ ملے تو قال اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں خود جو مجھے سمجھ آئے گی کتاب و سنت کے فہم سے، جو میرا فہم جو ہے وہ مجھے جس طرف، میرا اجتہاد جس طرف مجھے لے کر جائے گا، میں اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا. تو فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدرہ، اللہ کے نبی نے ان کے سینے میں ایسے ہاتھ مارا اور کہا الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو، یعنی کہ جو ان کا میسنجر ہے، اس کو توفیق دی اس چیز کی کہ جس چیز نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا. ٹھیک ہے، یہ پہلے رسول سے مراد میسنجر ہے، دوسرے میسنجر سے مراد یعنی کہ معاذ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور دوسرے رسول سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. اچھا جی، اب دو باتیں ہو گئیں ابھی تک. ایک یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر سب سے پہلے کس طرح کی جائے گی، بتائیے. قرآن سے کی جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سنت سے. سنت سے. شیخ یہاں پر نا میں نے ایک بات پوچھنی تھی، میں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام سن رہا تھا، آئی تھنک یہ قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ اسی والے سے کوئی نا یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا جی. تو وہاں پر وہ بتلا رہے تھے کہ جو یعنی کہ ایک ہندو نے ایک سوال کیا تھا تو سیاستہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ سیاستہ یہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ دو مستند بکس ہیں، بخاری اور مسلم. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اگر صحائے ستہ اسلام میں نہیں ہے تو پھر بخاری مسلم بھی تو انہی میں آ گئی نا. بخاری مسلم کیسے ہے قرآن اسلام میں؟ میں آپ کو نا شیخ اس کا لنک بھیجوں گا اور وہ بتاؤں گا تقریباً 25 یا 26 منٹ پر جو ویڈیو ہے نا وہاں پر جا کے اس طرح کی کوئی بات ہے. چلیں آپ مجھے مجھے وہ بھیجیے گا، میں دیکھوں گا انشاءاللہ. مجھے وہ ابہام. ٹھیک. بارک اللہ فیکم. کیا یہ جس طرح قرآن مجید کی وضاحت کے لیے بھی قرآن کا دوسرا مقام دیکھنا پڑتا ہے نا، اس طرح ممکن ہے کہ ذاکر نائک صاحب کی تفسیر کی جو تقریر ہے اس میں ایک جگہ اجمال ہو اور دوسری جگہ تفسیر ہو، یا ایک جگہ اختصار ہو اور دوسری جگہ جو ہے وہ وضاحت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اصول التفسیر کا جو ہے نا اطلاق ذاکر نائک صاحب کی تقریر پر بھی کریں، کیا پتہ اس کے اندر انہوں نے بات کی وضاحت بھی کی ہو. ٹھیک ہے عرفان بھائی، ٹھیک ہے شیخ. بارک اللہ فیک. بھیج دیجیے گا مجھے لنک، میں انشاءاللہ دیکھوں گا. اچھا جی، جی میں آپ کو لنک بھیجوں گا انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر جناب کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ بڑی زبردست اور بہت ضروری چیز ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے جو درست جو طریقے ہیں وہ کیا ہیں. یہ بہت ہی اہم چیز ہے.
کیونکہ اکثر جو ہے وہ غلط فکر جو ہوتی ہے، غلط جو فکر کا جو انحراف ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اس جگہ پر غلطی ہوتی ہے، اس مقام پر غلطی ہوتی ہے. جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تفسیر جو ہے وہ صرف لغت کے ذریعے کریں، یا اس طرح دوسری تیسری اور بھی ہم نے باتیں پیچھے پڑھی تھیں. تو قرآن مجید کی بہترین تفسیر وہ ہے جو کہ خود قرآن کی وضاحت کرے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ قرآن کی وضاحت کریں، یا جو ہمیں قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کا جو فہم ہمیں ہماری ارلی جنریشنز کے اندر ملے، ہمیں صحابہ کے نزدیک جو ہے وہ پتہ چلے کہ ہاں اس آیت کا یہ مطلب ہے. ہاں جو ہے وہ تابعین ہمیں بتائیں کہ ہم نے صحابہ سے سنا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے. تو بہترین تفسیر جو ہے وہ یہ ہے. تو جس طرح بات ہماری ہو رہی تھی وہ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ والی آیت کے حوالے سے، کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یہاں پر جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. تو صرف لفظ کا موجود ہونا کافی نہیں ہے، اس لفظ کو ایک مستقل فریضے کی حیثیت کس نے دی ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کو ایک فریضے کے طور پہ بیان کیا ہے؟ مثلا اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا جی روزے کی فرضیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور جناب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی فرائض ہیں، اور روزے کی فرضیت پر یہ دلائل ہیں، اور اس کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے الی آخری. اگر کوئی بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ صدقۃ الفطر ہے، آپ اس کی فرضیت کے کیوں قائل ہیں؟ میں کہوں گا جی اس کی فرضیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ فرض ہے وغیرہ. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب کسی ایک نئے فرض کا اضافہ اسلام کے اندر کرے اور اس کے لیے وہ قرآن مجید سے استدلال کرے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارا یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اس آیت کا وہ فہم جو ہے وہ معتبر ہے جو کہ اللہ کے نبی نے خود سمجھا ہے. جو خود قرآن جو ہے وہ بیان کرے، جو اللہ کے نبی بیان کریں، یا جو صحابہ جو ہے وہ جس فہم کو بیان کریں، قرآن مجید کا وہ فہم معتبر ہے. ورنہ قادیانی حضرات بھی آپ کو اپنے باطل کے اوپر قرآن سے استدلال کرتے دکھائی دیں گے. آپ کو گمراہ سے گمراہ قسم کے لوگ بھی، بلکہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو قرآن مجید سے دلائل پیش کرتے دکھائی دیں گے. تو یہ جو ہے نا اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تیسرے نمبر پر جو ہمارے نزدیک اصول ہے وہ ہے قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے. تو وحینئذ اذا لم نجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنۃ رجعنا فی ذلک الی اقوال الصحابہ، ہم صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے. کیوں؟ فإنہم ادری بذلک لما شاہدوہ من القرآن، چونکہ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کو خود جو ہے وہ وٹنس کیا ہے، وہ قرآن مجید کے گواہ ہیں، وہ سب سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والے ہیں. والاحوال التي اختصوا بها، اور انہوں نے ان حالات کو خود ان کا مشاہدہ کیا ہے جن حالات میں قرآن نازل ہوا ہے. وَلِمَا لَهُم مِّنَ الْفَهْمِ التَّامِّ وَالْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور جو چونکہ ان کے پاس الفہم التام، ان کا فہم مکمل تھا، والعلم الصحیح، ان کا علم جو ہے وہ بالکل صحیح تھا، والعمل الصالح، اور وہ عمل صالح والے تھے. لا سیما علماؤہم وکبراؤہم، خاص طور پہ ان کے علماء اور ان کے بڑے اور بزرگ، کالائمۃ الاربعۃ الخلفاء الراشدین والائمۃ المہدیین. اور ان میں سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جی سب سے پہلے؟ خلفائے راشدین. خلفائے راشدین. اور خلفائے راشدین کے نام کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ حضرت تعالیٰ. علی رضی اللہ عنہ. تو سیدنا عثمان غنی بھی کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ کے اکابر ہیں، صحابہ کے بڑے ہیں، یعنی کہ صحابہ کے جو جماعت ہے اس میں سب سے جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ ہیں. اچھا جی، مثل اور اس کے علاوہ جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ہم ان کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے. تو امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، امام طبری جن کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ حدثنا ابو قریب قال انبأنا جابر بن نوح قال انبأنا الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق قال عبد اللہ یعنی ابن مسعود والذی لا الہ الا ہو، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں والذی لا الہ الا ہو، لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم کے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وَأَيْنَ نَزَلَتْ، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں نازل ہوئی مگر یہ کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی اور اللہ کی کتاب کے بارے میں میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس تک جو ہے وہ سواریاں پہنچ سکتی ہیں، تنالہ المطایا یعنی مطیت ان کی جمع ہوتی ہے مطایا، سواریوں کو کہتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہو کہ سواریاں اس بندے تک پہنچ سکتی ہوں تو لاتیتہ، میں ضرور ایسے بندے کے پاس جاؤں گا۔ یعنی کہ اگر مجھے پتہ چلے کسی کے بارے میں کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتا ہے جو میں نہیں جانتا تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا۔ وقال الاعمش ایضا عن ابی وائل عن ابی مسعود، ابن مسعود کا ایک اور قول ہے، كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانیہن والعمل بهن، ہمارے میں سے جب کوئی بندہ 10 آیات سیکھ لیتا تھا تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک ان کے معانی اور ان کے اندر عمل کرنے کے لیے کیا سبق ہے اس کو نہیں سیکھ لیتا تھا۔ تو یہ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر صحابہ کے اقوال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ جی سر۔ ومنهم الحبر البحر عبد اللہ ابن عباس، الحبر البحر، بہت بڑے عالم، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وترجمان القرآن، قرآن مجید کے مفسر ہیں، ببرکت دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ، اس دعا کی برکت سے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی تھی، حیث قال، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس کو کیا دے، کیا عطا کر، قرآن مجید دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کر، اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم جو ہے وہ عطا کر۔ التأویل جو ہے نا تفسیر کو کہتے ہیں۔ وقال ابن جریر، اور ابن جریر مزید کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال انبأنا وکیع قال انبأنا سفیان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد اللہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی سیدنا عبداللہ بن عباس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے بہترین ترجمان ہیں، قرآن مجید کے بہترین ترجمان ہیں۔ یہ اسی لیے کیونکہ جو ان دونوں میں سے سینئر کون ہے، عبداللہ بن مسعود سینئر ہیں یا عبداللہ بن عباس سینئر ہیں، پتہ کسی کو؟ عبداللہ بن مسعود سینئر ہیں۔ ہاں جی، عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بہت سینئر ہیں عبداللہ بن عباس سے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا بہترین مفسر ہے عبداللہ بن عباس۔ ثم رواہ عن یحیی بن داود عن اسحاق الازرق عن سفیان عن الاعمش عن مسلم بن سبیہ ابی الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس، وہی بات ہے عبداللہ بن مسعود سے۔ ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون الاعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود انه قال عن ابن عباس هذه العبارة۔ اب دیکھیں ذرا آگے، وقد مات ابن مسعود في سنة 33، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہے 33 ہجری میں، وعمر بعده ابن عباس 36، اور ابن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد 36 ایئرز زندہ رہے ہیں، 36 سال۔ فما ظنک بما کسبہ من العلوم بعد ابن مسعود، آپ کو بات سمجھ آئی کہ عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد بھی 36 ایئرز عبداللہ بن عباس زندہ رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں
کہ پھر ان 36 ایئرز کے اندر عبداللہ بن عباس کا علم جو ہے وہ قرآن کے بارے میں کس جگہ تک جا پہنچا ہوگا؟ آپ لوگوں کو سمجھ آئی بات کی؟ جی سر، وقال الاعمش انٹرسٹنگ عن بات ابی ہے، جی وقال میں نے کہا سر الاعمش انٹرسٹنگ بات ہے. بالکل عن ابي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. اعمش کہتے ہیں ابی وائل سے روایت کر کر کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پہ عبداللہ بن عباس کو امیر حج بنا کر بھیجا. الموسم، موسم کا لفظ جو ہے نا عمومی طور پہ حج کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حج کے موقع پہ ان کو امیر بنا کر بھیجا. تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، خطبہ حج. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پہ امیر بنا کر بھیجا. انہوں نے خطبہ دیا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ سورۃ البقرہ کے اوپر دیا، ایک میں ہے کہ سورہ نور پر دیا. ففسرها تفسیرا، اور اس کی انہوں نے ایسی تفسیر بیان کی کہ لو سمعت الروم والترک والدیلم لاسلموا، اگر یہ رومی اور ترکی اور دیلم علاقے کے لوگ اس کو سن لیتے تو سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. یعنی کہ ایسا شاندار انہوں نے خطبہ دیا. ولهذا غالب ما يرويه اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر فی تفسیره عن هذین الرجلین ابن مسعود وابن عباس. اسی لیے جو تفسیر ہے یہ عبد الرحمن ابن سدی کی، وہ جو ہے وہ زیادہ تر انہی دونوں لوگوں سے تفسیر کو نقل کرتے ہیں، ابن مسعود سے اور ابن عباس سے. لیکن ولكن في بعض الاحيان ينقل عنهم ما يحكونه من اقاويل اهل الكتاب التي اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لیکن بعض دفعہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ چیزیں بھی نقل کر دیتے ہیں جو کہ ان دونوں نے اہل کتاب سے نقل کی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی سے نقل نہیں کی ہوتی. اسی لیے ولہذا کان عبد اللہ بن عمرو قد اصاب یوم الیرموک زاملتین من کتب اہل الکتاب فکان یحدث منہما بما فہمہ من هذا الحدیث من الاذن فی ذلک. اسی لیے جو عبداللہ بن عمر تھے ان کو یرموک والے دن دو ڈھیر ملے تھے اہل کتاب کی کتابوں میں سے، تو وہ ان کتابوں میں سے بھی بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ آپ روایت کر سکتے ہیں، ان کی باتیں جو ہے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا پوری طور پر مستقل طور پر، لیکن یہ ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے. اب آگے جو ہے وہ بات ہے الاسرائیلیات کی. اسرائیلیات آپ کو میں نے شاید بتایا ہے، پہلے بھی تفسیر کے اندر بتایا ہے کہ اسرائیلیات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ اہل کتاب سے نقل ہوتی ہیں، اہل کتاب سے نقل ہونے والی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں، اور ان کو بیان کرنے کے قواعد اور ضوابط ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کب بیان کیا جا سکتا ہے، اگر ان کو بیان کیا جائے گا کیا اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ جو ہے اس کے لیے قواعد و ضوابط ہیں. آگے انشاءاللہ اس بارے میں بات ہوگی، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلی مجلس میں پڑھیں گے. آج کے لیے کافی ہے اتنا.